اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یا تو سخی اور کریم ہوتا ہے یا بخیل اور لئیم ہوتا ہے۔ سخی کا جو الٹ ہے یا اس کا متضاد ہے وہ بخیل اور لئیم ہے۔ تو سخی کی تاریخ میں بڑی جو ہے تعریف کی گئی ہے کہ سخی شخص وہ ہوتا ہے سخاوت کرنا کہ جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، یہ سخی ہوتا ہے۔ تو سخاوت مشہور تھی حاتم طائی کی، کتب میں ملتا ہے۔ اگرچہ وہ بندہ کافر و مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کی سخا اس وقت عرب میں مشہور تھی۔ جب کسی جنگ میں اور اس کی بیٹی کو قیدی بنا کے لایا گیا تو اس کی حاتم طائی کی سخا کی وجہ سے اللہ کے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی، اور جس طرح دوسرے قیدیوں سے برتاؤ کیا جاتا ہے اس طرح نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک سخی کی بیٹی تھی۔ وہ تھا بندہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کی سخا کی وجہ سے اس کی بیٹی کو اجر مل رہا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کریم، یعنی کہ کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ائمہ طاہرین کی صفت ہے کہ وہ خود نہیں کھایا کرتے تھے۔ کوئی بھی سوالی آ جاتا تھا گھر پہ تو خود بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن سوالی کو وہ دے دیتے تھے، یہ ہے کریم۔ اس کے بعد ہے بخیل، بخل کرنا، بخالت کرنا۔ بخیل بندہ وہ ہے جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ لیکن جو لئیم بندہ ہے وہ نہ خود کھاتا ہے، خود استعمال نہیں کرتا چیز کو، اور نہ وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چار صفات میں سے سب سے پہلے وہ صفت اپنانی چاہیے جو کریم والی صفت ہے۔ ہمیں جو ہے ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ایثار جسے کہتے ہیں، قربانی جسے کہتے ہیں، کہ ہم دوسروں کو مال متاع، کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج کا ٹرینڈ اور رواج یہ ہے کہ کسی غریب مسکین یتیم کو کوئی چیز بندہ دیتا ہے تو پہلے ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، پوری کائنات میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو غریب مسکین یتیم کو آٹے کا تھیلا دیا ہے یا کھانے پینے کی اشیاء دی ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں جو ہے پردہ سے کسی کو پتہ تک نہ چلے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کی مدد کریں اور اللہ سے اس کا اجر حاصل کریں۔ تو کریم والی صفت ہمیں اپنانی چاہیے اور سخی والی صفت ہمیں اپنانی چاہیے، اور دو جو صفتیں وہ ہیں بخیل اور لئیم، وہ نہیں اپنانی چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت۔